السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی حافظ آصف، آپ نے خمس اور زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا۔ زکوٰۃ تو میرے پیارے بھائی ایک معروف بات ہے۔ آپ کے پاس سونا 7.5 ہے، چاندی 52.5 ہے، یا روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال، یورو 52.5 تولے چاندی برابر ہوتے ہیں۔ سال بعد اس میں سے آپ کو 2.5% ادا کرنا ہے۔ ہر 1000 میں 25 روپے، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ یا زکوٰۃ نام ہے 10ویں اور 20ویں کا، یعنی عشر کا۔ کھیت کھلیان جب اپنے نصاب کو پہنچیں اور تو فصل کی کٹائی کے وقت عشر دینا ہے، یعنی کھیتوں کی اور فصل کی زکوٰۃ۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ رہ گیا معاملہ یہ خمس کیا ہے۔ خمس کے لیے پارہ نمبر 10 ہے، اور سورۃ الانفال کی یہ آیت 10ویں پارے کی شروعات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور آگے آگے جو بیان ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب مجاہد اللہ کی راہ میں جا کر لڑائی لڑیں تو جو کافروں سے مال حاصل ہوگا اسے کہا جائے گا مال غنیمت۔ اب اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 5ویں حصے کو خمس کہیں گے، چوتھے کو ربع کہیں گے، اسی طرح پھر نیچے نیچے۔ تو 5 مال غنیمت کے کل 5 حصے کر لیے جائیں گے، اور 4 حصے جو ہیں وہ جنگ میں شریک ہونے والے مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مال غنیمت جو حاصل ہوا 5 حصے کر دیے جائیں گے۔ 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ جو 5ویں سے پہلے کے 4 حصے ہیں وہ خود مجاہدوں میں تقسیم ہوں گے، جو اس غزوے اور مارکے میں تشریف لے گئے جہاں سے یہ مال غنیمت آیا۔ ان میں سے جو پیدل مجاہد تھا اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سوار تھا، گھوڑے وغیرہ پر تھا، اس کو 3 حصے ملیں گے۔ 1 مجاہد کا اپنا، اور 2 اس کی سواری، اس کے گھوڑے وغیرہ کے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ، رسول اور قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر وغیرہ وغیرہ کے لیے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مجاہدوں کے اس یونٹ کو کیا کرنا ہوگا؟ کل مال کے 5 حصے بنا کر 4 وہ تقسیم کر لیں گے، 5واں وہ جا کر سرکار کے پاس، مثال کے طور پر اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم دشمن پر حملہ کرتے ہیں، چلو میں ان نام مرادوں کا نام نہیں لیتا، تو 5واں حصہ آ کر سرکار کے پاس آ کر خزانے میں حکومت کے پاس جمع کروانا ہوگا۔